اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے اردو کا ایک ٹاپک ہے تلمی۔ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تلمی لفظ کس زبان سے لیا گیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد اس کی تعریف مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ تلمی کے لغوی معنی۔ تلمی لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ لمح سے نکلا ہے اور جس کا مطلب ہے نظر ڈالنا، اشارہ کرنا یا جھلک دکھلانا۔ یعنی تلوی کا لغوی مطلب ہوا اشارے سے بات کرنا یا کسی بات کی طرف بغیر وضاحت کے اشارہ کرنا۔ یعنی بات اس طرح سے کرنا کہ آپ اپنی بات میں ایک چھوٹا سا اشارہ دے دیتے ہیں کسی واقعے کی طرف، لیکن اس کی وضاحت نہیں کرتے، لیکن جو پڑھنے والا ہوتا ہے اسے ایک لفظ پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس واقعے کی طرف یا کس قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اس کی تعریف پڑھیں گے۔ شعر یا نثر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ اب تلمی کی جو صنف ہے وہ شعر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور نثر میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ شعر یا نثر کو اس طرح سے بیان کرنا کہ اس کا کوئی بھی ایک لفظ کسی تاریخی واقعے کا بیان کیا گیا ہو، لیکن وہ پوری طرح سے بتایا نہیں جاتا بلکہ ایک اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن پڑھنے والا جیسے ہی شعر یا نثر میں پڑھتا ہے اسے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ شعر یا نثر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ یعنی شاعر یا نثر نگار ایک اشارہ کرتا ہے اور پڑھنے والا ایک اشارے سے پورا واقعہ ذہن میں تازہ کر لیتا ہے۔ یعنی وہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے لیکن جو پڑھنے والا ہوتا ہے اسے فوراً اس ایک لفظ کو پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ اس واقعے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو مزید ہم جب اس کی مثالیں پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو آئیں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں شاعر نے ابن مریم کا ذکر کیا ہے۔ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا۔ ان کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے اور لا علاج مرض کو بھی ختم کر دیتے تھے۔ یہ شعر مرزا غالب کا شعر ہے۔ یہاں پر مرزا غالب نے شدید دکھ اور غم کو بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میرا درد اتنا سخت ہے ایک عام انسان اس کا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا علاج ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس شعر میں پورا واقعہ نہیں بیان کیا گیا بلکہ ایک اشارہ دیا گیا۔ اشارہ کیا ہے؟ ابن مریم۔ لیکن قاری جو ہوتا ہے وہ پورے پس منظر کو سمجھ لیتا ہے اس ایک لفظ سے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تلمی۔ یعنی شعر یا نثر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ اگر میں اس کو مزید ایکسپلین کروں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے تھے، ایسے مریض جن کا مرض لا علاج تھا ان کو شفا دینے والے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ مختلف انبیاء کو مختلف معجزات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر کوئی پیدائشی اندھا ہوتا تھا تو اس کو بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ کوڑ یا جزام کا مرض میں مبتلا کوئی مریض ہوتا تھا اس کو تندرست کر دیتے تھے۔ ایون یہ بھی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ تمام معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے۔ تو یہاں پر شاعر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں، اس سے یقیناً مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گی تلمی کی تعریف۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا کہ ان کی آب حیات تک رسائی تھی۔ آپ یعنی پانی، حیات زندگی دینا، یعنی ایسا پانی جو آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی دینے والا پانی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اب ایک بار حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے اکٹھے سفر کیا آب حیات کی تلاش میں۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن مختلف روایات میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین چاہتے تھے کہ وہ بھی آب حیات پی سکیں۔ آب حیات پردہ ظلمات میں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، انہوں نے آب حیات پیا اور پیالہ توڑ دیا تاکہ سکندر ذوالقرنین یا کوئی اور یہ پانی نہ پی سکے۔ یہ نعمت صرف حضرت خضر علیہ السلام کے مقدر میں تھی، اس لیے یہ آب حیات پینے کی سعادت کسی دوسرے کو میسر نہیں تھی۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، یعنی خضر علیہ السلام جو ایک نبی ہو کر بھی انہوں نے سکندر ذوالقرنین کے ساتھ اس طرح سے کیا۔ آپ کسی کی بات پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت سکندر ذوالقرنین کو پانی نہیں پلایا؟ دیکھیں ہر چیز کی کچھ حدود ہوتی ہیں
اور یہ پانی، یہ معجزہ، یہ صرف حضرت خضر علیہ السلام کے لیے تھا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چلیں اب تیسری مثال دیکھتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف اعلان کیا اور بتوں کو توڑ دیا۔ بادشاہ نمرود نے ان کے جرم کی یہ سزا دی کہ انہیں آگ میں ڈال دیا، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کا گلزار بن گئی اور وہ زندہ سلامت نکل آئے۔ تو اس شعر میں بھی جو یہ واقعہ ہے تلمی کی صورت میں استعمال ہوا ہے۔ آتش نمرود یعنی نمرود کی آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی خوف کے اس آگ میں کود گئے، کیونکہ انہیں اپنے رب پہ پورا یقین تھا، اور وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے نکل آئے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ یہاں پہ عشق حقیقی بیان کیا گیا ہے۔ عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے عشق۔ اتنا یقین ہونا ضروری ہے کہ آگ جیسی ہولناک آزمائش میں بھی بغیر کسی خطرے کے کود جائے۔ اب اس کے بعد ہم چوتھا شعر دیکھیں گے۔ طوفان نوح نے تو ڈبوئی فقط زمین، طوفان نوح نے تو ڈبوئی فقط زمین، میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ یہ شعر مرزا غالب کا شعر ہے، اور اس شعر میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ تلمی کا شعر ہے، یعنی صرف طوفان نوح جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود وہ کفر پر قائم رہے، اللہ کے دین کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طوفان بھیجا۔ وہ طوفان اتنا شدید تھا کہ پوری زمین پر چھا گیا۔ جو بھی کافر تھے وہ جو ہے اس میں ڈوب گئے، لیکن جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان تھا، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو ایمان لے آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر، تو ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، اس میں اہل ایمان لوگوں کو بٹھایا، اور باقی جو بچ گئے تھے لوگ وہ اس طوفان کا شکار ہو گئے۔ یہاں پر مرزا غالب نے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اس شعر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر یہاں پر کیا کہہ رہا ہے۔ طوفان نوح نے تو ڈبوئی فقط زمین، میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ یہاں پہ مرزا غالب اپنے گناہ اور خطا کی شدت کا احساس بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا وہ ان کی گناہوں کی شدت کی وجہ سے آیا تھا۔ ان تمام اس قوم کی گناہوں کی وجہ سے وہ طوفان نازل کیا گیا، لیکن میں جو اکیلا انسان ہوں، میں ننگ خلق، میں جو اکیلا انسان ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے پوری خدائی، پوری انسانیت جو ہے وہ ڈوب سکی ہے۔ یہاں پر غالب اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا گناہ گار اور عیبوں سے بھرا ہوا ہوں، پوری خدائی کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہے۔ بیسیکلی اس شعر میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور شاعر جو ہے اپنی خود احتسابی اور ندامت کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک تلمی مثالوں کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔